جب قیامت قائم ہوگی اس وقت زمین کس طرح پھٹے گی، اور زمین پر کیا کیا ہوگا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمایا ہے، زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ سائنس کی زبان میں اس کو گلوبل سیزمک ایونٹ کہتے ہیں، اس کو سپر ارتھ کوئک بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ کوئی عام فالٹ لائن کا زلزلہ نہیں ہوگا، بلکہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ساتھ ساتھ مینٹل اور کور کی حرکت بھی شامل ہوگی۔ وأخرجت الأرض أثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ جیسے ہیوی میٹلز، آئرن، نکل، گولڈ، فوسلز، بے شمار منرلز، گیسز، پیٹرولیم وغیرہ۔ اسی طرح سائنس کے مطابق زمین کے اندر بہت سے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس بھی موجود ہیں، جیسے یورینیم ہے، پوٹیشیم ہے، تھیوریم ہے، میگما چیمبرز ہیں، اور ان کا زمین سے نکلنا سائنس کی زبان میں عموماً والکینک ایرپشن اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سیزمک ایونٹ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، تو جب قیامت ہوگی اس وقت گلوبل سپر والکینک ایرپشن ہوگا اور ایک بہت بڑا سیزمک ایونٹ برپا ہو جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ پتہ ہے انسان کیوں کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اصل میں آج انسانی علم اس نتیجے تک تو پہنچ چکا ہے کہ سپر ارتھ کوئک پاسبل ہے، گلوبل والکنزم پاسبل ہے، اور میگنیٹک فیلڈ کولیپس بھی ہو سکتی ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ اور ایک ہی لمحے میں ہو جائیں، اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ ہوگا تو یہ فرسٹ ٹائم بھی ہوگا اور لاسٹ ٹائم بھی ہوگا، اس لیے انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ يومئذ تحدث أخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اس آیت میں زمین کو وٹنس اور ایویڈنس کے طور پر کنسیڈر کیا گیا ہے۔ 1400 سال پہلے شاید یہ بات سمجھنا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس وقت فٹ پرنٹ کی حد تک ہی لوگوں کو ایکسرسائز تھی، یعنی فٹ پرنٹ کے بارے میں ہی وہ جانتے تھے۔ مگر آج سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین ایک ڈیٹا ریکارڈر ہے اور ڈیٹا سیو بھی کرتی ہے۔ زمین اپنی ہر موومنٹ کو ریکارڈ کرتی ہے، جسے سائنٹیفک زبان میں سیزمک میموری یا جیولوجیکل ریکارڈ کہا جاتا ہے۔ اور کتنی حیران کن بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن جیو فورینزک ایویڈنس کا اعلان کر رہا ہے۔ زمین بتائے گی یہاں سے کون گزرا تھا، کس انداز سے گزرا تھا، کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں، اپنے اوپر کا پریشر، اسٹریس اور اندر کے سارے راز، سب کچھ ایکسپوز ہو جائے۔ بأن ربك أوحى لها، کیونکہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ زمین خود سے پرفارم نہیں کرتی، زمین خود مختار نہیں ہے، اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو نیچرل لاز ہیں یہ کمانڈ بیسڈ ہوتے ہیں۔ ماڈرن فزکس کے مطابق the universe operate on fixed laws. Yes, constant and finely tuned system. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کیونکہ خود رب العالمین کمانڈ دے گا۔ یہ ایک
ڈیوائن کمانڈ ہوگی. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. اس دن لوگ جدا جدا ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. اچھا، اس آیت میں دو باتیں بہت قابل غور ہیں. پہلی بات یہ کہ گروپس وائز جمع ہونا، الگ الگ گروپس ہوں گے وہاں لوگوں کے. اور دوسری بات اکاؤنٹیبلٹی. جس طرح آپ کے کمپیوٹر میں ڈیٹا پارٹیشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب آپ ڈیٹا فیچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو سیکوینشل آرڈر میں ریزلٹ دیتا ہے، اسی طرح زمین میں ہر چیز اسٹور ہے، محفوظ ہے. قیامت کے دن جب یہ سب اپیئر ہوگا تو گروپس وائز ہوگا. کافر الگ، مومن الگ، منافق الگ، نیک الگ، شریر الگ. اور پھر ان کے سامنے ان کی پوری لائف جرنی، ٹرو اینڈ فالس، گڈ اینڈ ایول، سب کچھ پریزنٹ کر دیا جائے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. ان آیات میں جو بات کہی گئی ہے سائنس بھی اس سے ایگری کرتی ہے. ایوری ایکشن لیوز این امپیکٹ. آپ نے تیز آواز میں بات کی، ہاتھ موو کیا، پیر کو حرکت دی، ان سب ایکشنز کا ری ایکشن ہوتا ہے. فزیکلی یہ دنیا کمپلیٹ ہے لیکن مورلی انکمپلیٹ ہے. تو قیامت کے دن یہ امپیکٹس بھی سامنے آئیں گے. پہلے تو سائنس اس کو ایٹم کہتی تھی لیکن آج سائنس اس کو کوارک کہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جس اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے وہ بالکل پریسائز اور مائنیوٹ ہوگی. ذرے ذرے کا حساب ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.